اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بند لگا دیا ہے یعنی مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے سزا ہے بڑی۔ ضدی کافروں کے بارے میں 3 وضاحتیں۔ کفر کے لغوی معنی چھپانے کے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار اور تکذیب کا نام کفر ہے۔ اسی طرح جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تعلیمات میں سے جن کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے کسی ایک بات کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے وہ بھی کافر کہلائے گا۔ ان آیات سے متعلق ہر کافر کا بیان نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہاں وہ خاص قسم کے کافر مراد ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، خاتمہ بالخیر پہ نہیں ہوگا، جن کے ضمیر ضد اور عناد کی وجہ سے مردہ اور دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ ایسے کافروں کے بارے میں ان آیات میں پہلی بات تو یہ بتائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے کافروں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، پھر ایسے ضدی اور معاد کافر کو احکام سنانا اور تبلیغ کرنا فضول کام ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یعنی بیکار اور بے فائدہ اور فضول کام کیوں سپرد ہوا ہے؟ تو اس کا جواب حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں دیا ہے کہ فعل عبث تو اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی فائدہ نہ ہو۔ یہاں اگرچہ ان ضدی کافروں کو فائدہ نہ ہوگا لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فائدہ ہوگا کہ تبلیغ کا ثواب ملے گا، پھر یہ فضول فعل کیسے ہوا؟ اور دوسری بات، یہاں ان آیات میں ایسے ضدی اور معاد کفار کے بارے میں بتائی گئی کہ لا یؤمنون، یہ فرمانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی خطرناک مریض کو دیکھ کر اس کے مرنے کی پیش گوئی کر دے اور وہ مریض اس ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق واقعی مر بھی جائے تو اس سے ڈاکٹر پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کے کہنے سے وہ مر گیا، اگر نہ کہتا تو نہ مرتا، بلکہ کہا یہی جائے گا کہ خود ڈاکٹر کا یہ کہنا مریض کی حالت کے پیش نظر تھا جو صحیح نکلا۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ کے علم اور خبر کو ان کفار کی بے ایمانی اور بدحالی کا سبب نہیں کہا جائے گا، بلکہ خود ان کفار کی بدعملی اور بے ایمانی کو اللہ تعالیٰ کی خبر کا سبب قرار دیا جائے گا، یعنی ان کی بدحالی کا اندازہ کر کے اللہ تعالیٰ نے لا یؤمنون کی خبر دی جو صحیح نکلی۔ اور تیسری بات جو یہاں بیان فرمائی گئی ہے وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ایک انسان کے علم میں ہدایت حاصل کرنے کے 3 ہی ذریعے ہیں۔ نمبر 1 قلب یعنی دل، یہ تو علم اور ادراک کا اصل محل ہے۔ کان جس کے ذریعے سے بات سنی جاتی ہے اور آنکھ جس سے انسان مشاہدات کرتا ہے، لیکن جب کسی کے یہ تینوں ذرائع موقوف ہو جائیں تو اس کی ہدایت کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ اسی کو یہاں فرمایا گیا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر
مہر لگ چکی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، قبول حق کی تمام راہیں ان پر بند ہو چکی ہیں، اس لیے وہ اب ایمان نہیں لائیں گے اور اس دولت سے ہمیشہ محروم رہیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں عذاب عظیم آخرت میں بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہیں، وہ کسی کو بلا قصد سزا نہیں دیتے۔ اس جگہ جو ضدی اور معاد کفار کا انجام ذکر کیا گیا ہے وہ خود ان کے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے، جہاں تک قدرت خداوندی کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے دیکھنے سننے کے لیے آنکھیں اور کان دیے ہیں، غور اور فکر اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ اور عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، پھر واضح اور روشن دلائل کے دفتر اور اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ کائنات میں ایسے نشانات اور دلائل بے شمار ہیں، پھر خود انسان کی اپنی جان میں ایسے واضح اور روشن اور دلائل موجود ہیں کہ انسان اگر غور کرے تو حق اور باطل میں امتیاز کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر بس نہیں فرمایا بلکہ سیدھی راہ دکھانے اور عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ حق کو سمجھانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے، جنہوں نے دن اور رات اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا اور ان پر حجت قائم کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے محض ضد اور عناد کی وجہ سے حق کو نہ مانا اور کفر اور انکار پر ڈٹے رہے، نہ آنکھوں سے کام لیا، نہ کانوں سے، اور نہ عقل اور شعور کو ہی استعمال کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ کفر اور انکار ان کے رگ اور ریشہ میں سرایت کر گیا، اور ان پر گمراہی کی ذلت اور تاریکی ایسی چھا گئی کہ اب اس سے باز نہیں آ سکتے۔ گمراہی کی اس کیفیت کو مہر یا بند سے تعبیر کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ ان کے دل اور حواس پر مہر کا لگنا اور اس سعادت ایمان سے ان کی ابدی محرومی یہ ان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اس مہر کی وجہ سے انہیں کفر پر مجبور کیا گیا ہو، اس لیے وہ جو کفر پر اپنے اختیار سے مرتے دم تک قائم رہے اور انہوں نے اپنے ارادے سے ایمان پر کفر کو ترجیح دی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جب تک حیاتی ہے ہماری، جب تک ہم حیات رہیں گے، جب تک ہم زندہ رہیں گے، ہم ایمان قبول نہیں کریں گے۔ ایمان پر کفر کو ترجیح دی اور اس کی سزا ان کو آخرت میں عذاب عظیم کی شکل میں ملے گی، یعنی کہ بہت بڑا ان کو عذاب ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، جس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور برائی کا احساس اس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو فرمایا اس کے قلب پر مثل ایک نقطہ کے ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی اپنے گناہوں کو پر، اس نے توبہ اللہ سے نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، فرمایا یہ بار بار گناہ کرتا رہا تو وہ نشان بڑھتا اور پھیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہوں کے اثر سے قلب بالکل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ یا اللہ، حق کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی ہر حال میں ہم کو توفیق عطا فرما، اور ضد اور عناد جو خالص کافرانہ خصلتیں ہیں ان سے ہمارے دلوں کو بالکل پاک فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔